اس کی وجہ یہ کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ جو ذرائع ابلاغ تھے وہ آج کی طرح نہیں تھے کہ ایک کوئی بھی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے اور سیکنڈوں میں اس کی خبر جو ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا موقع جو ہے وہ حج کا موقع تھا۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ غدیر خم کا انتخاب کیا کہ وہ موقع کہ جہاں پر سارے حاجی جمع ہو رہے ہیں، اور اب یہ وہ موقع ہے کہ یہاں سے سارے حاجی الگ الگ ہو جائیں گے اپنے اپنے علاقوں کی طرف، لہذا جمع کیا، انتظار کیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے رہ گئے تھے ان کو دوبارہ بلایا۔ تو حج کا وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر بہت آسانی سے آپ اپنی بات پوری امت مسلمہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امام حسین نے جو ہے مکے کا انتخاب کیا کہ حج کا بھی موسم آ رہا ہے، تو لہٰذا میری بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے تمام امت مسلمہ تک پہنچ جائے گی۔ یہ وجہ ہے کہ جو امام کے خود میں مکہ میں آپ اس کو دیکھیے، یا جو خطوط امام نے لکھے اس میں بھی امام کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ امام یہ چاہتے تھے کہ تمام امت مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ جو برسر اقتدار آیا ہے، جس کو تم خلیفۃ المسلمین کے نام سے جان رہے ہو، اس کا کردار کیا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خلیفۃ الرسول کہا جائے۔ اور اس بات کو پھیلانے کا سب سے اچھا ذریعہ یہی تھا کہ مکے میں موجود مکے ہو، میں، چونکہ یہ ایک جی ایسا جی شہر جی تھا۔ مکے میں موجود ہو، تمام مسلمان تک بات پہنچے اور تمام کہیں کہ ہاں ہماری امام حسین سے ملاقات ہوئی تھی، ہم نے یہ خطبہ سنا امام حسین سے۔